الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورۃ الاعراف کی 2 آیتوں کی تلاوت کی اور اس رکوع میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے ان کا جسم بنایا اور روح ڈال دی تو فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، ادب اور احترام کا۔ عبادت کا سجدہ اللہ کی ذات کے لیے مختص ہے اور کسی بھی شریعت میں غیر کے لیے جائز نہیں رہا اور یہ شرک قرار دیا گیا، لیکن ادب اور احترام کے لیے سجدہ کرنا گزشتہ شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا میں حکم دیتا ادب اور احترام کے لیے تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن ادب اور احترام کا سجدہ بھی کسی غیر کے سامنے جائز نہیں، حرام ہے۔ تو یہ ادب اور احترام والا سجدہ تھا۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس لیے کہ وہ خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں زمین میں، اور ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہ رہا تھا اور ہزاروں سال اس نے اللہ کی عبادت کی، فرشتوں میں شمار ہوتا تھا۔ تو یہ حکم ابلیس کو بھی تھا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ایک سجدے سے انکار کیا۔ تو اللہ نے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے جب میں نے تجھے حکم دیا کہ سجدہ کرو؟ ابلیس نے جواب میں کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے بنایا۔ مفسرین حضرات اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آدم کو مٹی سے بنایا، مٹی پیروں کے نیچے رون دی جاتی ہے،
مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر کو اٹھتی ہے۔ آدم کو مٹی سے بنایا، مٹی میلی ہوتی ہے، اور مجھے آگ سے بنایا، آگ صاف اور شفاف ہوتی ہے۔ تو انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اتنا جملہ جو ابلیس نے کہا، اس میں 4 بڑے بڑے گناہ اس نے کیے، اور اسی بنا پر اللہ نے اس کو مردود ٹھہرایا۔ اللہ نے فرمایا فاہبط منہا، نکل جا جنت سے، اتر جا جنت سے۔ تو اس کو ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دیا۔ اس وقت سے ابلیس اولاد آدم کا دشمن بنا، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکالا گیا، مردود ٹھہرایا گیا۔ تو ابلیس نے کہا قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين۔ ابلیس نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اسی وجہ سے میں تیرے بندوں کے آگے سیدھے راستے پر بیٹھ کر ان کو گمراہ کروں گا، اور میں دائیں طرف سے آ کر ان کو گمراہ کروں گا، بائیں طرف سے آ کر گمراہ کروں گا، پیچھے سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، چاروں طرف سے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائے گا، ناشکرے ہوں گے۔ تو اس وقت سے ابلیس دشمن بنا۔ اب ابلیس انسان کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور جتنے گناہ انسان سے صادر ہوتے ہیں تو ابلیس وسوسہ ڈالتا ہے، اور انسان کا نفس ان گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، چاہے بڑے گناہ ہوں یا چھوٹے گناہ ہوں۔ ابلیس وسوسہ ڈالتا ہے اور انسان کا نفس ان گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، یہ دونوں دشمن ہیں۔ لیکن 4 گناہ ایسے ہیں جو سب سے پہلے ابلیس سے صادر ہوئے، اور یہ خطرناک گناہ ہیں، اور انہی گناہوں کی وجہ سے ابلیس کو مردود ٹھہرایا اللہ نے۔ اور وہ 4 گناہ اس جملے سے ظاہر ہوتے ہیں، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ سب سے پہلا گناہ جو ابلیس نے کیا، تکبر کیا، انا، میں ہوں، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور ساتھ یہ بھی کہا خیر، میں بہتر ہوں اس سے، یہ ہے تکبر۔ اور تکبر چونکہ اللہ کی صفت ہے، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، یہ تکبر میری چادر ہے، اور یہ بڑائی میرا تہبند ہے، یہ میرا لباس ہے۔ فرمایا فمن نازعنی واحدا منہما اکببتہ فی النار، جو میرا لباس چھیننے کی کوشش کرے گا میں اون دے میں اس کو دوزخ میں ڈالوں گا۔ تو گویا کہ تکبر کرنے والا وہ اللہ کا لباس چھیننا چاہتا ہے، تو اس لیے اس کی سزا بھی خطرناک ہے۔ اب تکبر کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ بندہ اپنے دل میں یہ خیال کرے کہ میں بڑا آدمی ہوں، دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اس کو متکبر کہتے ہیں۔ اللہ متکبرین سے محبت نہیں رکھتا، وہ ہے متکبر۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بندے کے چال ڈھال سے یہ ظاہر ہو کہ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ناز نخرے سے چلتا ہے، متکبرانہ چال چلتا ہے۔ صاف لباس پہننا یا شریعت کے دائرے میں رہ کر خوبصورتی کرنا، زینت اختیار کرنا، یہ تکبر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر،
جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ، ایک بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، اچھا لباس ہو، اور اپنے جسم پر زیب و زینت پسند کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی اچھی چیز ہے، زیب و زینت اچھی چیز ہے۔ لیکن تکبر کیا ہے؟ بطر الحق و غمط الناس، حق بات آئے اس کو ٹھکرانا، حق بات آئے اور اس کو ٹھکرا دے، یہ ہے تکبر، کہ چونکہ یہ میرے مخالف کی بات ہے میں کیوں مانوں اس کو، یہ اس شخص کی بات ہے جو میرا مد مقابل ہے میں کیوں مانوں۔ وغمط الناس، اور لوگوں کو گھٹیا سمجھنا، یہ ہے تکبر، لوگوں کو گھٹیا اور حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ تو خوبصورتی شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ تکبر نہیں، اچھا لباس پہننا تکبر نہیں، چال ڈھال سے تکبر کا پتہ چلتا ہے، اور جس کے چال ڈھال سے اور جس کے عمل سے، جس کے ظاہری افعال سے تکبر ظاہر ہو، اس کو کہتے ہیں مختال۔ جس کے دل میں بڑائی ہو اس کو متکبر کہتے ہیں، جس کے چال ڈال سے تکبر ظاہر ہوتا ہو اس کو مختال کہتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ مختال کو پسند نہیں کرتا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ زبان سے دعوے بھی کرے، انا، میں بھی کچھ ہوں، میں ایسا ہوں، اس کو فخور کہتے ہیں۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، مختال کو اللہ پسند نہیں کرتا جس کے چال ڈال سے تکبر ظاہر ہو، فخور کو اللہ پسند نہیں کرتا جس کی زبان سے اپنی بڑائی ظاہر ہو۔ تو تکبر اتنا خطرناک گناہ ہے کہ سب سے پہلے یہی گناہ صادر ہوا، سب سے پہلے یہی گناہ صادر ہوا ابلیس سے۔ اور انسان تکبر کیسے کرتا ہے؟ انسان کسی چیز کی ماضی کو نہیں دیکھتا، مستقبل کو نہیں دیکھتا، زمانہ حال کو دیکھتا ہے، اس لیے تکبر کرتا ہے۔ زمانہ حال کو دیکھتا ہے کہ موجودہ زمانے میں میرا جسم ایسا ہے، میری صحت ایسی ہے، میری جوانی ایسی ہے، اس کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنی ماضی کو نہیں دیکھتا، اپنے مستقبل کو نہیں دیکھتا کہ ماضی کیا ہے اس کا ماضی ہے ایک ناپاک گندا نطفہ، اور اس کا مستقبل ہے سڑا ہوا بدبودار جسم۔ تو ماضی اور مستقبل کو نہیں دیکھتا، زمانہ حال کو دیکھتا، اس لیے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ ایک بلڈنگ اس نے بنا لی اپنے لیے، تو اپنی بلڈنگ کو دیکھ کر یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس کی ماضی اور اس کے مستقبل کو نہیں دیکھتا کہ اس کی ماضی مٹی ہے اور اس کا مستقبل بھی مٹی ہے، مٹی میں مل جائے گا۔ تو ماضی اور مستقبل کو نہیں دیکھتا، اس لیے تکبر کرتا ہے۔ ایک نوجوان اکڑ کر جا رہا تھا راستے پر، تو ایک بزرگ نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں تکبر کرتا ہے؟ اولک نطفۃ مذرہ وآخرک جیفۃ قذرہ وانت فیما بین ذلک تحمل العذرہ۔ تو کیوں تکبر کرتا ہے؟ تیری ابتدا ایک ناپاک نطفے سے ہوئی، وہ تیری ابتدا ہے، اور تیری انتہا سڑے ہوئے جسم پر ہوگی، جسم تیرا گل سڑ جائے گا، بدبودار ہو جائے گا، اور درمیان کا جو عرصہ ہے پاخانہ اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھتا ہے۔ تو تکبر کس چیز پہ کرتا ہے؟ تو پہلا گناہ ابلیس سے صادر ہوا تکبر والا، اور دوسرا گناہ حسد والا۔ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو ابلیس نے سمجھا شاید خلافت کا تاج میرے سر پہ سجایا جائے گا، کیونکہ ہزاروں سال تک میں اللہ کی عبادت کرتا رہا،
جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، خلیفہ بنایا، ابلیس نے حسد کیا آدم علیہ السلام کے ساتھ کہ اس کو کیوں خلیفہ بنایا، مجھے بنانا چاہیے تھا۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ ایک بندے کو اللہ نے کوئی دنیاوی یا دینی نعمت عطا کی، کوئی بھی نعمت ہو، اور اس کو دیکھ کر بندہ یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے چلی جائے، اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے، اس کو حسد کہتے ہیں، کبیرہ گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسد تأکل الحسنات یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، یہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ اور بندہ حسد کیوں کرتا ہے؟ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے سب کچھ ان بندوں میں تقسیم کیا، جس کو دنیاوی نعمت دی وہ اللہ نے دی، جس کو دینی نعمت سے نوازا اللہ نے نوازا۔ تو حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے۔ تو ابلیس نے حسد کیا۔ ہاں، حسد کے متبادل غبطہ ہے، جس کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے رشک، اور اس کا حکم ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے دینی نعمتوں سے نوازا اس کے ساتھ رشک کرے، غبطہ کرے، اور غبطہ کی صورت یہ ہے کہ تمنا کرے یہ نعمت مجھے بھی مل جائے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اسی کا حکم ہے کہ اگر کسی دینی نعمت ہو تو اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی دنیاوی نعمت کسی کو اللہ نے دی، مال دیا، منصب دیا، عزت دی، یہ دنیاوی نعمت ہے، تو اس میں یہ غبطہ کرنا جائز ہے۔ بندہ اپنے لیے تمنا کرے کہ مجھے بھی ایسا مل جائے، یہ تمنا نہ کرے کہ اس سے یہ نعمت چلی جائے، وہ حسد ہے۔ یہ تمنا کرے کہ مجھے بھی یہ نعمت مل جائے، یہ غبطہ ہے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آدمی قابل رشک ہیں، ان کے ساتھ رشک کرنا چاہیے، غبطہ کرنا چاہیے۔ ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے علم کی نعمت دی اور وہ علم سکھاتا ہے لوگوں کو، دین کا علم لوگوں کو سکھاتا ہے، وہ قابل رشک ہے اور یہ تمنا کرنی چاہیے کہ مجھے بھی یہ نعمت مل جائے۔ اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے حلال مال دیا اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دین کے کاموں میں لگاتا ہے، خرچ کرتا ہے، وہ قابل رشک ہے اور اس پر رشک کرنا چاہیے کہ یہ نعمت مجھے بھی مل جائے، یہ ہے غبطہ۔ تو ابلیس نے دوسرا گناہ کیا حسد والا، اور تیسرا گناہ ابلیس نے جو کیا اللہ کے حکم پر اعتراض کیا۔ اللہ کا حکم تھا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، ابلیس نے اعتراض کیا کہ آدم کو سجدہ کرنے کا کیوں حکم دیا۔ تو اللہ کے حکم پر اعتراض کرنا یہ بھی خطرناک گناہ ہے، اور اس میں بہت سارے مسلمان بھی اس کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ حکم اللہ نے کیوں دیا، یہ حکم کیوں دیا، یہ فلانا حکم، اس میں حکمت کیا ہے؟ ہمیں حکمتیں تلاش نہیں کرنی کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا، ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ اللہ نے حکم دیا اور اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ تو اللہ اور اس کے رسول پہ حکم، اس کے رسول کے حکم پر اعتراض کرنا یہ بھی خطرناک گناہ ہے۔ تو ابلیس نے جو تیسرا گناہ کیا وہ اعتراض کیا، اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے، اور اللہ کے حکم میں حکمتیں بھی تلاش نہیں کرنی چاہیے، اس میں کیا حکمت ہے، بلکہ آمنا وسلمنا کہہ کر اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے حکم پر اعتراض کرنا، تنقید کرنا، یہ ابلیس کا شیوا ہے، ابلیس کا طریقہ ہے۔ جیسے لوگ
شرعی سزاؤں پہ، شرعی حدود پہ تنقید کرتے ہیں، نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں یہ ظالمانہ سزائیں ہیں۔ یا لوگ حجاب اور پردے پہ تنقید کرتے ہیں کہ عورتوں کا حجاب یہ دقیانوسی طریقہ ہے، اس پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ اللہ کے حکم پر اعتراض کرنا ہے۔ حجاب کا حکم تو قرآن میں اللہ نے دیا ہے، تو آج کے دور میں بھی حجاب کے حکم پر اعتراضات ہوتے ہیں اور کھلے عام اعتراض کرتے ہیں، اور دعویٰ مسلمان ہونے کا ہے۔ تو یہ ابلیس کا طریقہ ہے، اللہ کے حکم پر اعتراض کرنا۔ اور چوتھا گناہ ابلیس سے جو صادر ہوا، بے ادبی، آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے عزت دی، مقام دیا، خلافت کا تاج ان کے سر پہ سجایا۔ اب آدم علیہ السلام کا ادب کرنا سب پہ لازم تھا۔ فرشتے جو گناہ کر ہی نہیں سکتے اور کوئی گناہ ان کے نام اعمال میں نہیں، اللہ کی ہر وقت بندگی میں لگے رہتے ہیں، انہوں نے بھی آدم علیہ السلام کا ادب کیا، لیکن ابلیس نے بے ادبی کی۔ اور بڑے بڑے گناہ انسان کرے تو ان سے اعمال ضائع نہیں ہوتے، گناہ اپنی جگہ پر ہے، عمل ضائع نہیں ہوتا۔ مثلا اگر ایک انسان چوری کر لے تو چوری کا گناہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس سے اس کی نیکیاں ضائع نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بے ادبی ایسا گناہ ہے کہ اس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ابلیس نے ان کی بے ادبی کی، ابلیس مردود ٹھہرا۔ تو اسی طرح جس کو اللہ نے دینی اعتبار سے عزت دی، علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہیں، علماء کی بے ادبی کرنا یہ بھی محرومی کا سبب ہے، توہین کرنا علماء کا یہ بھی محرومی کا سبب ہے، اور علماء کی توہین کرنے والوں پر دنیا میں ہی عذاب آ جاتا ہے۔ اس کے سینکڑوں واقعات ہیں، کتابوں میں لکھے گئے ہیں، ذلیل ہو جاتے ہیں۔ تو ابلیس نے یہ 4 بڑے بڑے گناہ جو سب سے پہلے کیے، ان گناہوں کی وجہ سے راندہ درگاہ بنا، مردود ٹھہرا، اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوا۔ ورنہ تو جتنے گناہ انسان کرتا ہے ابلیس کا اس میں دخل ضرور ہے، ابلیس دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس نے اپنا تخت سمندر پہ سجایا ہوا ہے، گویا کہ اللہ کے مقابلے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے، ابلیس نے اپنا تخت سمندر پہ سجایا ہوا ہے، اور روزانہ اپنے شیطانوں کی جماعتیں بھیجتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور وہ دن بھر محنت کر لیتے ہیں اور رات کو واپس آ جاتے ہیں، اور ابلیس کو اپنے حالات سناتے ہیں کہ میں نے فلاں گناہ کروایا، میں نے فلاں گناہ کروایا۔ جو گناہ انہوں نے کروایا ہے، کسی سے نماز چھڑا دی، اور کسی سے جو ہے نا چوری کروا دی، کسی سے کوئی اور گناہ کروا دیا، تو ابلیس اس جواب میں کہتا ہے ما فعلت شیئا، تو نے کچھ نہیں کیا۔ یہ اس لیے کہتا ہے تاکہ اگلے دن کے لیے تیز ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ محنت کریں۔ جیسے ابلیس کی محنت جاری ہے، اسی طرح مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہے کہ تم نیکی پھیلانے کی، خیر پھیلانے کی محنت تم جاری رکھو، اس کے مقابلے میں تم بھی محنت جاری رکھو، نیکی کی طرف دعوت دو اور برائیوں سے لوگوں کو روکو، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اس لیے کہ ابلیس کی محنت بھی جاری ہے تو اس کے مقابلے میں ہم بھی اپنی محنت جاری رکھیں۔ تو سارے گناہ انسان سے جو صادر ہوتے ہیں ابلیس کا اس میں دخل ہے، لیکن یہ 4 خطرناک گناہ معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ 4 گناہ ابلیس سے صادر ہوئے، تکبر، حسد، اور اللہ کے حکم پہ اعتراض کرنا، اور بے ادبی کرنا۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اگر کسی کو کوئی نعمت نہیں دی اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بعض اوقات اللہ مال والے کو مال دیتے ہیں
اس میں اس کی حکمت ہے۔ اگر اس کو مال نہ ملے تو چونکہ وہ مال کا حریص ہے تو کہیں دین چھوڑ دے گا، گمراہ ہو جائے گا، مال کی محبت میں گمراہ ہو جائے گا، اس لیے اللہ اس کو مال دیتا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں کچھ مال تقسیم کر رہے تھے اور ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اس کو نہیں دیا، حالانکہ وہ اس پوری مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے مجھے زیادہ پسندیدہ معلوم ہوتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے اس کو کیوں نہیں دیا؟ اللہ کی قسم مجھے تو یہ مومن نظر آتا ہے، ایمان والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جواب یہ دیا کہ میں بعض اوقات ایک آدمی کو مال دیتا ہوں، حالانکہ دین کے اعتبار سے مجھے دوسرا آدمی زیادہ پسند ہوتا ہے، لیکن جس کو مال دیتا ہوں اس لیے کہ اگر اس کو مال نہ دوں تو یہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اور جس کو اللہ نے فقیر بنایا اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اگر اس کو مالدار بناتا تو تکبر کرتا، ظالم بنتا، متکبر بنتا، اللہ نے اس کو فقیر پیدا کیا۔ تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ 4 گناہ بڑے خطرناک گناہ ہیں، اس لیے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ تکبر، حسد، تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں اور یہ سمجھیں کہ میں ایک ادنا اور ایک گھٹیا اور ایک معمولی انسان ہوں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کتا بہتر ہے یا آپ بہتر ہیں؟ اللہ کے ولی سے پوچھا تو انہوں نے جواب میں فرمایا اگر قیامت کے دن اللہ نے میری مغفرت فرما دی اور میرے لیے جنت کا داخلہ طے فرما دیا تو میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ میں انسان ہوں اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ لیکن اگر اللہ نے مجھے پکڑا اور جہنم میں داخل کر دیا تو یہ مجھ سے بہتر ہے، اس لیے کہ یہ دوزخ میں نہیں جائے گا، اور میں دوزخ میں چلا گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان گناہوں سے بچائے۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا لازمی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معمولی گستاخی کرنا، ادنا درجے کی گستاخی کرنا، توہین کرنا، اس سے سارے اعمال بندے کے ضائع ہو جاتے ہیں اور یہ کفر ہے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ میرے نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اونچی آواز سے بات کرنے سے میرے نبی کو تکلیف ہو تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے سے، ایذا دینے سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے، توہین کرنے سے بندے کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور ایک مسلمان جو سچا مسلمان ہو وہ بھوک بھی برداشت کر سکتا ہے، پیاس بھی برداشت کر سکتا ہے اور ساری تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ موجودہ حکومت نے اب ایک نیا بل پیش کیا کہ توہین رسالت کے قانون کو ختم کر دیا جائے، اس میں ترمیم کر دی جائے۔ توہین رسالت کا قانون کیا ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اس کی زندگی پھر باقی نہیں رکھی جائے گی۔ لیکن اب موجودہ حکومت نے، ابھی تو مہینہ نہیں گزرا کہ وہ قادیانیت کا مسئلہ ختم ہوا، اس میں لوگوں کو پھنسایا، قادیانی کو اپنا مشیر بنایا وزیر اعظم صاحب نے۔ ابھی اس مسئلے سے جان چھوٹی، مہینہ نہیں گزرا کہ ابھی حکومت کے ایک کارندے نے اسمبلی میں بل پیش کیا سینٹ میں کہ توہین رسالت کے قانون میں تبدیلی کر دی جائے، ترمیم کر دی جائے۔
اور بنانا چاہتے ہیں ریاست مدینہ۔ اب ظاہر ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس رکن اسمبلی نے اپنی طرف سے حکومت کے مشورے کے بغیر یہ بل پیش کیا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ حکومت کا مشورہ ہی ہے، اور اگر حکومت کے مشورے سے نہیں ہوا تو پھر اس کی تردید کرنی چاہیے، اس کو سزا دینی چاہیے جس نے یہ بل پیش کیا۔ لیکن یاد رکھیں اسمبلی میں علماء موجود ہیں الحمدللہ، تو بل حکومت نے پیش کیا کہ توہین رسالت قانون میں تبدیلی کر دی جائے، علماء نے اس کی فوراً جو ہے مدافعت کی، دفاع کیا، چنانچہ وہ اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا۔ اور عاصیہ ملعونہ، عاصیہ کہیں عین کے ساتھ، عاصیہ کا معنی گناہگار، اس نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا، جیل میں پڑی ہے، اور اس کا جو کیس ہے اس پر فیصلہ محفوظ ہے۔ اب پتہ نہیں یہ جج کیا فیصلہ سنائیں گے، اگر اس کی براءت کا فیصلہ سنا دیا تو یہ بھی انتہائی خطرناک فیصلہ ہوگا۔ تو یاد رکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، توہین رسالت برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے اگر اس قانون کے اندر ترمیم کر دی جائے تو پورے ملک میں خون ریزی ہوگی، اس لیے کہ اگر توہین رسالت کا قانون ختم کر دیا جائے اور کوئی مردود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو مسلمان فوراً موقع پہ اس کو قتل کرے گا۔ تو ایک ممتاز قادری نہیں، ہزاروں ممتاز قادری پیدا ہو جائیں گے، موقع پر قتل کریں گے گستاخان رسول کو۔ اس لیے کہ مسلمانوں کو جب یہ پتہ چل گیا کہ توہین رسالت کا قانون ختم ہو چکا یا اس میں تبدیلی آ گئی، تو پھر وہ اس گستاخ رسول کو موقع پر جہنم رسید کرے گا۔ تو اس سے کتنے فتنے پیدا ہوں گے۔ بات بالکل سچی ہے کہ شراب کے نشے سے حکومت کا نشہ بڑا سخت ہے، ان کو حکومت مل گئی، ایسے نشے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس قانون میں تبدیلی کریں گے تو خون ریزی ہوگی اور فساد ہوگا۔ اللہ ان کو عقل دے۔ وہ ہالینڈ نے گستاخانہ خاکے شائع کرنے کا پروگرام بنایا تو یہ سارے چیخنے لگے کہ ہالینڈ مرد آباد، اور ہالینڈ مرد آباد، سب چیخنے لگے، اور بعض علماء پر اعتراض کرنے لگے کہ انہوں نے ہالینڈ کے خلاف کیا کیا، تو اس کے خلاف تو سب چیختے رہے۔ اب اپنے حکومت کے ارکان وہ جب توہین رسالت کے قانون کو ختم کرنے کے لیے بل پیش کرتے ہیں، اس پر کیوں خاموش ہو گئے؟ تو ہم یہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس میں ترمیم کر دی گئی تو یہ خود اللہ کے عذاب کو تم نے دعوت دی، اور اس پر خون ریزی ہوگی اور فساد ہوگا۔ اس لیے اگر آپ حکومت چلاتے ہیں اور آپ جو ہے نا قرضے لیتے ہیں اور آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، لیٹرینیں صاف کرتے ہیں، کرتے رہیں، لیکن دینی شعائر کو نہ چھیڑیں۔ دینی شعائر کو اگر چھیڑ دیا تو یہ آپ کے لیے خطرناک ہوگا۔ اللہ رب العزت ان کو بھی عقل دے، ان کو سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ سارے مسلمانوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت اعلیٰ درجے پر اللہ پیدا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔